جان نثار کے سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ دعا اپنی ماں اور بہنوں سے ملنا تو شروع ہو جائے گی، لیکن دعا کا باپ ابھی بھی دعا سے ناراض ہی ہوگا۔ وہ دعا کو صحیح طریقے سے منہ نہیں لگائے گا، لیکن اب دعا کو اپنے باپ کی کوئی فکر نہیں ہوگی، اسے فکر ہوگی تو صرف اور صرف اپنی ماں اور بہنوں کی۔ اور دوسری طرف جب دعا فضا سے کہے گی کہ اچھا تم مجھے میرے دلہا بھائی سے تو ملوا، کیسے ہیں وہ، کیسے دکھتے ہیں، میری تو اتنی بدقسمتی ہے کہ میں نے آج تک تو ان کو دیکھا تک نہیں، تصویر تک نہیں۔ دوسری طرف فضا دعا سے کہے گی کہ میں تو تمہیں ان سے ملوا تو نہیں سکتی، ہاں لیکن ان کی تصویر ضرور دکھا سکتی ہوں، کیونکہ وہ جب سے تمہارا واقعہ ہوا ہے تو وہ تو تمہارا نام لینا بھی میرے منہ سے گوارا نہیں کرتے اور بہت ناراض ہوتے ہیں۔ اس پر دعا کہے گی فضا تم خوش تو ہو نا، اور تمہیں اپنے گھر میں کوئی مسئلہ تو نہیں؟ اس پر فضا کہے گی ہاں خوش تو میں بہت ہوں، سرفراز میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ وہ دعا کے آگے جھوٹ موٹ بہانہ بنا دے گی، لیکن دوسری طرف جیسے ہی فراز فضا کو لینے آئے گا تو اس کا سامنا دعا کے ساتھ ہو جائے گا، اور دعا سرفراز کو دیکھ کر ہکا بکا ہی رہ جائے گی، اور دعا سوچے گی کہ سرفراز تو یہ وہ آدمی ہے جس نے اس کی ساری زندگی تباہ و برباد کر کے رکھ دی، اور یہ میری بہن فضا کا شوہر ہے۔ اس پر دعا سرفراز کو دیکھ کے کچھ نہ بول پائے گی، اور سرفراز بھی دعا کو دیکھ کر حیران رہ جائے گا، اور سرفراز بھی سوچے گا کہ یہ یہاں کیسے، یہ واپس آ گئی ہے، اور اس پر اب سرفراز کو ڈر پڑ جائے گا کہ کسی بھی طریقے سے وہ دعا سے بات کرے کہ اس کو کہیں کسی کو پتہ تو نہیں چل گیا، دعا نے اس کے بارے میں سب کو بتا تو نہیں دیا۔ اور جیسے ہی فراز کو تھوڑا سا ٹائم ملے گا تو وہ دعا کو سائڈ پر بلا کے اس سے بات کرے گا کہ تم لوٹ تو آئی ہو، لیکن تمہیں یہ بھی پتہ چل جانا چاہیے کہ میں اب تمہاری بہن فضا کا شوہر ہوں، اور اگر تم نے میرے بارے میں کسی کو بھی کچھ بتایا نا تو یاد رکھنا میں تمہاری بہن کو طلاق دے دوں گا۔ اس پر دعا کہے گی کہ تم جیسے گھٹیا آدمی سے انسان امید بھی کیا لگا سکتا ہے، تم نے پہلے میری زندگی برباد کی، اب میری بہن کی زندگی برباد کر رہے ہو۔ اس پر فراز کہے گا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ فضا تمہاری بہن ہے، میں کبھی بھی تم جیسے گھٹیا خاندان میں شادی نہ کرتا کہ جس گھر کی بیٹیاں اپنے ماں باپ کی عزت کو روند کے باہر نکل جاتی ہیں غیر مردوں کے ساتھ۔ اس پر دعا کو غصہ آ جائے گا اور وہ کہے گی تم اپنی بکواس بند رکھو، گھٹیا میں نہیں اور میرا خاندان نہیں، گھٹیا تم ہو جو دوسروں کے گھروں کی لڑکیوں کو پھنسا کے کوٹھے پہ بیچ آتے ہیں۔ تو اس پر فراز کہے گا کہ تم اپنی زبان کو بند رکھنا، ورنہ اپنی بہن کے گھر کے اجڑنے کی ذمہ دار صرف تم ہوگی۔ وہ سرفراز دعا کو دھمکی دے کر وہاں سے فضا کو لے کر چلا جائے گا۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ فرح نے بھی نوشرواں کا جینا حرام کیا ہوگا، وہ ہر قیمت پہ چاہتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے نوشرواں اس کا ہو جائے اور اس سے شادی کر لے، اور جس کی وجہ سے فرح خودکشی تک کی بھی کوشش کرے گی۔ فرح کی ان حرکتوں کی وجہ سے نوشرواں بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا کہ اگر یہ بات اس کی حویلی تک اور سرکل میں پہنچ گئی تو اس کی بہت بدنامی ہوگی۔ آخرکار وہ تھک ہار کے فرح کے آگے ہار مان ہی جائے گا اور اس سے شادی کر لے گا۔ فرح اور نوشرواں کے نکاح کی خبر جب کشمالہ تک پہنچے گی تو کشمالہ پہ تو یہ قیامت بن کے ہی نیوز گرے گی، کیونکہ وہ تو آگے ہی دعا کو نوشرواں کی زندگی سے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی کہ ایک اور سوتن اس پر نازل ہو جائے گی۔ اور اگلے سین میں آپ دیکھیں گے کہ دعا بہت پریشان ہوگی، اور نوشرواں جب اسے پریشان دیکھے گا تو پوچھے گا کہ کیا بات ہے، تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ تو پھر دعا رہ نہیں سکے گی اور نوشرواں کو بتا دے گی کہ جس لڑکے نے میری زندگی کو تباہ و برباد کیا اور مجھے میرے گھر سے بھی بے گھر کیا اور مجھے کوٹھے پر بیچ آیا، وہ کوئی اور لڑکا نہیں، وہ سرفراز ہے، اور وہ میری بڑی بہن فضا کا شوہر نکلا ہے۔ اور جب سے یہ بات اسے پتہ چلی ہے تب سے وہ بہت زیادہ پریشان ہے، اور اب سرفراز نے اس کو دھمکی بھی دی ہے کہ اگر اس نے اس کے بارے میں کسی کو بھی بتایا تو وہ میری بہن کو طلاق دے دے گا، اس کا گھر خراب ہو جائے گا، اور میں یہ چاہ کے بھی یہ بات کسی کو نہیں بتا سکتی۔ تو نوشرواں دعا سے کہے گا کہ یہ تو اچھی بات ہے کہ تم اپنے گھر والوں کو بتاؤ کہ وہ کتنا گھٹیا آدمی ہے، ایسے آدمی کے ساتھ فضا کا رہنا صحیح نہیں ہے، لیکن اس پر دعا کہے گی نہیں میں ایسا نہیں کر سکتی، فضا سرفراز کے ساتھ بہت خوش ہے، وہ اپنے گھر میں خوش ہے، میں اس کا گھر نہیں اجاڑ سکتی۔ آگے ہی ابا کا اماں اور میری بہنوں کے ساتھ رویہ اچھا نہیں ہے، اگر یہ بات میرے گھر میں اور فضا کو پتہ چل گیا اور فضا کا گھر خراب ہو گیا تو دوبارہ سے میری اماں بہت پریشان ہو جائے گی۔ پھر نوشرواں دعا سے کہے گا کہ اچھا پھر تم مجھے بتاؤ اس مسئلے کا حل کیا ہے، میں تمہارے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اور یہ باتیں وہ کر ہی رہا ہوگا کہ دعا جو بہت زیادہ پریشان ہوگی اچانک سے اسے چکر آنے لگ جائیں گے، اور نوشرواں اسے دیکھ کر اور گھبرا جائے گا کہ دعا تمہیں کیا ہوا ہے۔ جب وہ دعا کو لے کر ہاسپٹل
چل جائے گا تو آگے نوشروان کو بہت بڑی خوشخبری ملے گی کہ دعا ماں بننے والی ہے اور وہ باپ۔ یہ بات سن کر نوشروان بہت خوش ہوگا اور دل ہی دل میں اس کو یہ بھی ٹینشن ہوگی کہ وہ تو فرح سے بھی نکاح کر چکا ہے اور ادھر دعا ماں بننے والی ہے۔ اگر یہ بات دعا کو پتہ چل گئی، دعا تو آگے ہی اپنے گھر والوں کو لے کے بھی بہت پریشان ہے، تو پھر دعا اس بات پر کیا ریئیکٹ کرے گی؟ اور اس بات کو دعا تک کبھی نہیں پہنچنا چاہیے کہ وہ فرح سے نکاح کر چکا ہے، کیونکہ اب اس حالت میں اس کا ٹینشن لینا ٹھیک نہیں۔ پھر جیسے ہی دعا ہوش میں آئے گی تو نوشروان دعا کے پاس جائے گا اور اسے کہے گا کہ تم نے مجھے زندگی کی سب سے بڑی خوشی دی ہے اور میں تمہارا کیسے شکریہ ادا کروں؟ پھر دعا کہے گی کہ آپ کو شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہم دونوں کی خوشی ہے نا۔ تو اس پر نوشروان کہے گا کہ اب بس تم نے کسی چیز کا سٹریس نہیں لینا، اور رہ گئی سرفراز کی بات تو میں اسے اپنے طریقے سے ہینڈل کر لوں گا اور تم بے فکر ہو جاؤ۔ آگے چل کر دیکھیں گے کہ اب نوشروان سرفراز کے ساتھ جو کرے گا، سرفراز کے تو فرشتے بھی یاد رکھیں گے۔ وہ اپنے ملازم جعفر سے کہے گا کہ سرفراز کا پتہ لگاؤ اور اسے مجھ تک لے کر آؤ۔ جعفر جب سرفراز کو نوشروان کے آفس لے کر آئے اور جیسے ہی نوشروان سرفراز کو اپنے سامنے دیکھے گا تو اسے دیکھ کر غصہ تو بہت آئے گا کہ اس نے دعا کے ساتھ کیسی حرکت کی ہے، لیکن وہ صرف اور صرف دعا کی وجہ سے اپنا غصہ کنٹرول کر جائے گا اور ایک بھاری چیک لکھ کر سرفراز کو دے گا۔ سرفراز پوچھے گا کہ یہ چیک مجھے آپ کیوں دے رہے ہیں؟ اس پر نوشروان کہے گا کہ یہ چیک میں تمہیں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ تمہاری زبان بند رہے اور تم فضا کے ساتھ کوئی بھی الٹی سیدھی حرکت مت کرو اور اسے ہمیشہ اپنے گھر میں خوش رکھنا۔ اگر اس پہ کوئی آنچ بھی آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس پر سرفراز کہے گا کہ آپ کا فضا سے کیا رشتہ ہے؟ پھر نوشروان سرفراز کو غصے سے دیکھے گا اور کہے گا کہ فضا سے میرا ڈائریکٹ تو کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن میرا ایک رشتہ اس کی بہن دعا کے ساتھ ہے، کیونکہ دعا میرے نکاح میں ہے، میری بیوی ہے، اور جو حرکت تم نے دعا کے ساتھ کی تھی نا، شکر مناؤ کہ میں نے تمہارے ساتھ کوئی سخت ایکشن نہیں لیا، ورنہ ساری زندگی تم جیل کی چکی پیستے۔ تھوڑی دیر کے لیے تو سرفراز ڈر جائے گا، لیکن ساتھ ہی اپنے آپ کو مضبوط کر لے گا، کیونکہ وہ اندر سے کمینہ آدمی ہے اور وہ تو آگے ہی اس کے دفتر کے چکر لگاتا رہا ہے، نوکریوں کے لیے جوتیاں گھسکاتا رہا ہے۔ اب اسے یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ تو نوشروان دعا کا شوہر نکل آیا ہے اور اب دعا کی بہن فضا میرے گھر میں ہے اور یہ دعا کی کمزوری ہے۔ سرفراز جو آگے ہی پیسوں کا لالچی ہے، وہ سوچے گا کہ اس موقع سے بہتر موقع نہیں آئے گا اس کی زندگی میں، اس سے نوشروان سے اور پیسے بٹورنے چاہیے۔ تو وہ نوشروان کے آگے شرط رکھے گا کہ ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کی بات مان لیتا ہوں، لیکن مجھے اور زیادہ رقم چاہیے، جس پر نوشروان کو غصہ آ جائے گا۔ پھر نوشروان پسٹل نکال کر سرفراز پہ تان لے گا اور اسے کہے گا کہ تو مجھے جانتا نہیں کہ تو کس کے سامنے کھڑا ہے، اور میں نے آگے ہی تجھے تیری اوقات سے زیادہ دے دیا ہے۔ میں تجھے صرف دعا اور اس کی فیملی کی وجہ سے برداشت کر رہا ہوں، ورنہ تو پیسوں کے نہیں جتیوں کے لائق تھا۔